نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب دے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین عرض ہے کہ آج دے درس تصوف دا موضوع نفس ہے۔ قرآن حکیم دی جڑی آیا پاک سورہ حشر دی نامی مینو تلاوت کرنا اور تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ رب سنے فرمایا اس آیا پاک سے کہ جنہوں دے نفس دی لالچوں بچا لیا گیا تو ہی لوگ فلاح پاؤن والے ہیں۔ نفس ہمارا ہی انسان دے اور بندے دے درمیان سب تو پہلے اور بڑا حجاب ہے۔ اگر یہ حجاب درست کر لیا پھر شیطان دا، دنیا دا، ماسو اللہ دا، انہوں دے پجاریاں دے حجابات بھی دور ہو جان گے۔ اس واسطے نفس امارہ نو نفس مطمئنہ بنانا ضروری ہے، انہوں فنا کرنا ضروری ہے، کیونکہ فنا نفس تو بعد ہی فنا قلب نصیب ہوندی ہے، اور قلب دوام قلبی ذکر و حضور دے ذریعے ذات مولا دے وچ ڈبدا ہے۔ فنا فی توحید اور غرق فی توحید ہوندا ہے۔ یہ نفس امارہ بہت بڑا شیطان فرعون، نمرود، شداد، ابو جہل اور یزید انسان دے اندر جنہوں انہیں فتح کر لیا وہ دنیا سب تو بڑا رستم ہے، جڑا اتسوار ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسے واسطے فرمایا نفسنا جہاد جہاد اکبر ہے۔ تو نفس شیطان دی جائے قیام ہے دی خواہش، ہر خواہش جڑی شیطان دے آنے دا دروازہ ہے۔ اس واسطے خواہشات نفسانی لاج تلوار نہ ذبح کر دے، کدے بھی نفس دی کسے خواہش دی عمل نہ کرو، ہر عمل مرضی مولا دے مطابق کرو، یعنی قرآن و سنت دے مطابق کرو۔ اس واسطے سانو چاہیے کہ صحیح العقیدہ زندہ دل علوم نبوت دے وارث علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہو کے انہاں کو قرآن و سنت فقہ دا علم حاصل کریے، اپنے پیر و مرشد کو توحیدی نسبت حاصل کریے، ان دی زیر نگرانی مصنون ریاض تو مجاہدات کریے، مراقبات کریے، اسباق قرب الہی کریے، تاکہ ولایت دی نعمت ملے، کیونکہ ولایت دا بوا قیامت تک کھلا ہے اور تو نبوت دا بند ہو چکے ہیں۔ ساڑھے پیارے آخری نبی ہے، زندہ نبی ہے، اور پوری کائنات حکمرانی بحکم الہی کر رہے ہیں۔ آپ ہر امتی تو واقف ہے اور پوری کائنات نو دیکھ رہے ہیں۔ حضور تمام غوث کتب ابدال آپ دے انڈر ہے، روحانی دنیا چ کم کر رہے ہیں۔ جس ہم عرض کر رہے ہیں کہ نفس ہمارا جڑا ہے یہی فساد دی جڑ ہے۔ جب تک یہ خواہشاں ذبح نہیں کرتا انسان کامیاب نہیں ہوتا، کیونکہ خواہشات نفسانی ہی انسان کو تباہ و برباد کر دیا۔ حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الغیب دے اندر لکھ دیا کہ نفس ہمیشہ لذتاں اور گناہاں دے وچ مشغول رہندا ہے۔ جیسے فتح الغیب غوث پاک اگے لکھ دے نے عبادت تو نفس دی مخالفت مراد ہے، کیونکہ نفس تمام عبادتاں تو سرکشی کردا ہے اور عبادتاں دی ضد چاہندا ہے۔ پھر اسے فتح الغیب چ لکھیا ہے کہ مومن جدو زندگی پر ہمیشہ نفس دے مجاہدے دے قائم رہندا ہے اور نفس خواہش نفس دے خون تو بھری ہوئی ننگی تلوار لے کے اپنے رب نہ ملدا ہے، تے اللہ سونے نے جڑیاں چیزاں جنت دینے دا وعدہ کر رکھیا ہے انہوں عطا کردا ہے۔ تے اللہ سونے دا ارشاد ہے کہ جڑا آدمی اپنے رب دے سامنے کھڑا ہون کو خوف زدہ ہویا اور نفس دی خواہش تو باز رہا، بلا شبہ دا ٹکانا جڑا جنت ہے۔ ایسے فتح الغیب چگے لکھ دے گا اسے پاک کہ ہر برائی، شر اور سختی دا باعث جڑا ہے یہ تہاڈا نفس ہے،
پھر اسے فتح الغیب لکھیا کہ برائی، شر اور ملامت دی نسبت اپنے نفس تو رکھو. اسی طرح ظلم اور بے ادبی بھی تواڈے نفس ہی دی وجہ نہ ہوندی ہے. ایسیاں حرکتاں دے اتے نفس نو تہمت دا ہدف بناؤ کہ وہی یہ استحقاق رکھدا ہے تے اللہ سونے تے کوئی بہتان نہ بنو. پھر اسے فتح الغیب چ اگے لکھیا ہے کہ نفس کشی دے ذریعے دائمی زندگی حاصل کرو. پھر اسے فتح الغیب چ اگے لکھیا ہے کہ اللہ سونے دے نال اس طرح رہو گویا مخلوق دا وجود ہی نہیں ہے، اور مخلوق دے نال اس طرح رہو کہ جویں تہاڈا نفس ہے ہی نہیں. تذکرہ اولیاء دے اندر لکھیا ہے، حضرت شیخ فرید العطار رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مومن دی تعریف یہ ہے کہ نفس دی سرکشی دا مقابلہ کردہ رہے. پھر اگے آپ فرماندے امام صاحب کہ صاحب کرامت وہ ہے جڑا اپنے ذات واسطے نفس دی سرکشی سے دے نال آمادہ جنگ رہے، کیونکہ نفس دے نال جنگ کرنا اللہ سونے تک رسائی دا موجب ہوندا ہے. پھر امام صاحب اگے فرماندے ہیں کہ دوزخ دا مقدر ہے جڑا اپنے امور سرکش نفس دے حوالے کر دے. اللہ والیاں دے اقوال آب ذر لکھن والا جدا مختصر خلاصہ ہے کہ سانو چاہیے کدے بھی نفس دیاں لذتاں اور غلاماں دے وچ اللہ دی نافرمانی جو نہ مبتلا ہوئی ہے. ان تمام خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری، شغل خلق تو کلی نکل جائیے. نفس جڑا عبادت تے مادہ نہیں ہوندا، قرآن و سنت تے عمل تے مادہ نہیں ہوندا. تینوں یہ خلاف جہاد کر کے انہوں مجبور کرنا ہے کہ قرآن و سنت دے ہر حکم تے عمل کرے. یہ ہمیشہ سرکشی کردہ اور لذتاں شہوتاں دے پیچھے لگدا ہے. تے جدوں انسان مومن دے نال نفس دے نال جہاد اکبر کردا ہے اور جڑا جہاد اکبر کردے ہیں اللہ سونے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کردا ہے جڑا دی زندگی دا مقصد ہے تے اللہ سونے تے خوش ہوندا ہے، اینوں انعامات تو نوازدا ہے. جننے بھی انسان نو مسائل مصائبہ مشکلات ہے اور پوری کائنات دے اندر جتنے بھی فتنے فساد ہے سب نفس و مرض دی وجہ نال ہے. نفس ہمیشہ بے ادبی اور ظلم دے پاسے انسان نو لے کے جاندا ہے اور ہمیشہ اللہ سونے دے پروگرامات اعتراض کردا ہے. تو کدے بھی اللہ سونے دے پروگرام تے اعتراض نہ کرو. اللہ سونے تقدیر تے راضی ہو جائے جو ساڈے واسطے دوجیاں واسطے، اور جو تقدیری افعال کائنات جاری ساری تے ہمیشہ راضی ہو جائے. تقدیر نہ کدے نہ لڑے ورنہ تباہ و برباد ہو جائے گا. نفس نو زیر کر کے ہی ہمیشہ دی زندگی ملدی ہے تے اللہ سونے دے نال سامنے ہر لمحہ اللہ سونے دے حضور چ گزارو، اور اس طرح گزارو کہ گویا نفس ہے ہی نہیں، یہ کوئی خواہش ہے ہی نہیں. تو جدو مخلوق نہ معاملہ ہوئے تو اتھے اس طرح گزارو کہ جویں تہاڈا نفس ہی ہے نہیں. تے اللہ سونے نے اداں گزارا کرو کہ جویں مخلوق ہے ہی نہیں، نفس ہے ہی نہیں. کہ یہ نہیں قلباً اللہ کی طرف اتنا محبوب مست ہو جائے کہ مخلوق تو ہمیشہ لئے بے رغبت بے دھیان ہو جائے، بلکہ کوشش بھی کرے تو مخلوق دا خیال نہ ہوئے، فنا و ریستی دا کمال حاصل کرے. تو سچا ہم مومن ہمیشہ نفس دے خلاف جہاد کردا رہندا ہے اور دی کسے خواہش تے عمل نہیں کردا. کیونکہ جب تک انسان نفس نو زیر نہیں کردا کدے بھی انہوں اللہ رب العزت دی بارگاہ تک رسائی نہیں ہوندی، دید مولا دی نعمت نہیں ملدی، حضوری خدا جل
شان ہو دے اندر حاضری دا شرف نہیں ملتا۔ اج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے نفس شیطان دنیا ما سوا اللہ اور دے پجاریاں تو الگ ہو جائیے، ہر شیطان دے بنائے نصاباں تو الگ ہو جائیے، قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے اور راہ مولا دے مسافر بنے رہیے، نعمت عشق نو ترقی دئیے اور ترقی اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہونی ہے، پھر اللہ سونا تو محبت کرے گا۔ بغیر اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے انسان کدے کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس واسطے قرآن و سنت دی روشنی چ ظاہری باطنی سفر کردے رہیے حتیٰ کہ اللہ سونے دے ہاں صدق و سچائی ثابت ہو جائے اور اللہ سونا اپنی بارگاہ دا دروازہ کھول دے۔ بغیر اللہ سونے دی توفیق مدد اور فضل دے انسان کدے کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس واسطے اللہ سونے راضی کرنا چاہیے، سر تو لے کے پیروں تک رضائے مولا بڑھنا چاہیے، قرآن سنت دی روح دے مطابق عمل کرنا چاہیے، ما سوا اللہ تو کلی بے رغبت ہو کے قلباً ذات مولا ڈوبے رہنا چاہیے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا ہے کہ اللہ سونا اس طرح بڑے حقیر پر تقسیم مارے کمزور کم علم انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ، اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، توبہ نصوح دی توفیق عطا فرما، قرآن اسلام نو غلبہ عطا فرما، اسلام و انسانیت دشمن قوتاں دین و ایمان فروش غداراں مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول تو ناواقفاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے۔ اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔